بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان مجاہد، کسی فاتح، کسی مرد کلندر نے دین اسلام کو عروج بخشا اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، تو پھر یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ اس مجاہد کی پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد شامل حال نہ ہو۔ جی ہاں، ہم نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا اور سنا ہے، جب بھی مسلمان حکمرانوں نے کامیابیاں سمیٹی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ شامل حال رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہمیشہ کسی صوفی، کسی بزرگ ہستی کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی صورت میں، غرض یہ کہ بنا اس غیبی امداد کے مسلمانوں کا یوں فاتح ہونا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص بندے ہمیشہ سے ان مسلمان حکمرانوں کی رہنمائی کے لیے مامور رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام پر چلتے ہوئے ہدایت پائی، اللہ کے دین کو عروج بخشا اور امت مسلمہ کے دکھوں کا مداوا اسلامی افکار کے مطابق کیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے ان درویشوں نے ہمیشہ سے مسلمان حکمرانوں کی اخلاقی تربیت کی، معاشرتی تربیت کی اور ایک اچھے مسلمان حکمران ہونے کے وہ سبھی طور طریقے بتائے جن پر چل کر مسلمان حکمرانوں نے پھر بہت سے بڑے اعظموں پر حکمرانی کی۔ اگر ہم خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کی زندگی کو دیکھیں تو شیخ ابن العربی ارطغرل کے روحانی تربیت میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے اپنے مشوروں اور تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی ہمدردی اور اچھے اخلاق کی بات کی اور ارطغرل غازی کے فتح کیے گئے علاقوں میں انصاف قائم کیا۔ اسی طرح شیخ ایداب علی نے عثمان غازی کی قدم با قدم رہنمائی کی۔ شیخ ایداب علی اور عثمان کی روحانی صحبت کا ذکر بھی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ تاہم آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے ہی درویش بندے کا ذکر کریں گے جس نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد کی، بلکہ ریاست کے قیام تک عثمان غازی کے ساتھ ساتھ رہے، جس کا نام قمر ابدال تھا۔ قمر ابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے قابل قدر علماء میں سے ایک ہے۔ ترکی کی ایک کتاب ہشت بہشت میں اس کا ذکر ہے جسے ادریس بٹالی نے لکھا تھا۔ ہم عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ العثمان کے بارے میں جانیں گے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور عثمانی مورخ ادریس بطالیسی کے مطابق قمر ابدال ایک درویش تھا جس نے کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے عین شہر میں رہتے تھے۔ انہوں نے عثمان کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور اس کے بعد اس نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ قمرال ابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ ادریس بٹالیسی کے مطابق عثمان غازی نے قمرال ابدال کے لیے ینی شہر میں ایک گھر بھی بنایا اور ملحقہ دیہاتوں اور کھیتوں کو اپنے نام سے منسوب کیا۔ عاشق پاشا لکھتے ہیں کہ قمرال ابدال 1210 میں پیدا ہوئے، لیکن تاریخ اس پر خاموش ہے۔ جس علاقے میں وہ پیدا ہوئے، تاریخی حوالوں کے مطابق اس کا نام ترگت یادروت تھا۔ وہ شیخ ایداب علی کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ایداب علی ان دنوں اتبر نامی گاؤں میں رہتے تھے جہاں شیخ صاحب لوگوں کی مذہبی اور دنیاوی علوم کی تعلیم دیتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ایداب علی دیانت دار پیشہ ور و کاریگروں کی تنظیم جو ترکی میں ہے اور عربی میں اسے اخیا تحریک کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک اہم حصہ تھے۔ کہیں لکھا ہے کہ وہ اس کے رہنما تھے۔ اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پیشے اختیار کرتے تھے۔ وہاں قمرال ابدال شیخ ایداب علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ ایداب علی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان غازی شیخ ایداب علی کے گھر تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور جاگنے کے بعد جب اس نے اپنا خواب شیخ کو سنایا تو قمرال ابدال بھی وہیں پہ موجود تھا۔ شیخ ایداب علی نے سلطنت کے قیام کے بارے میں اس خواب کی تعبیر قمرال ابدال کے ذریعے عثمان کو بھیجی تھی۔ قمرال ابدال نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کی بنیاد رکھے گا، تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ بطور انعام قمرال ابدال کو دیا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔